لیکن یہ یقین رکھو کہ اللہ نے مجھے ایمان اور اعمال دے دیے اور مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دے دی، یہ طے شدہ بات ہے کہ کل آخرت کی کامیابی میرے لیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے، ہمارے یہاں نا امیدی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے یہ عمل، اس عمل کی توفیق دی ہے، یہ عمل یقیناً میری نجات کا سبب، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اعمال کرتا رہوں اور اللہ مجھے ناکام کر دے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ ایمان لاؤ، حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ کافروں سے کہا جاتا، مشرکوں سے کہا جاتا، یہود و نصارہ سے کہا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ۔ لوگ دعوت کے کام کرنے والوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ مسلمانوں کو جا کے دعوت دے رہے ہیں، دعوت دینی ہے تو غیروں کو جا کے دعوت دو، دعوت تو غیروں کے لیے ہے۔ اور قرآن خود بتا رہا ہے کہ دعوت اللہ خود ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے ایک محنت چاہیے، اور یہاں اس ایمان سے کہ ایمان والوں ایمان لاؤ، یہاں مراد یہی ہے کہ ایمان والوں حقیقی ایمان کے حاصل کرنے کی محنت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک علاقے کے لوگ آئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا، پھر وہ اپنے ایمان کا احسان جتلانے لگے۔ قالت الاعراب آمنا، قرآن نے ان کا جملہ نقل کیا ہے کہ وہ گاؤں والے آئے اور ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کا احسان جتلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئیں۔ تو اللہ نے وحی بھیجی کہ یہ گاؤں والے آ کر تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے یہ کہو قل لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی ہے، کیونکہ ایمان کا بول الگ چیز ہے اور ایمان کی حقیقت ایک الگ چیز۔ جیسے پارک کے اندر مٹی کا شیر بنا رکھا تھا، تو بچے کھیل رہے تھے، کوئی جا کے اس کا کان پکڑ رہا تھا، کوئی اس کی دم پکڑ رہا تھا، کوئی اس کی پیٹھ پہ بیٹھا جا رہا تھا، کوئی اس کے پاس کھڑے ہو کر کے فوٹو کھنچوا رہا تھا، کوئی اس کا کان پکڑ کر کے فوٹو کھنچوا رہا تھا۔ کیوں؟ کہ یہ شیر کی صورت ہے۔ پھر لائن سفاری گئے، تو لائن سفاری میں گاڑی کے شیشے کے اوپر آ کر شیر نے پنجہ رکھ دیا، تو جتنے تھے سب کی چیخیں نکل گئیں، بچے تو بچے، بڑوں کو بھی چیخیں نکل گئیں۔ کیوں؟ کہ یہ شیر کی حقیقت ہے۔ ایسے ہی ایک ایمان کی صورت ہے اور ایک ایمان کی حقیقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان کی حقیقت عطا فرما دی تھی۔
ان کی زندگیوں میں ایمان حقیقت بن کر داخل ہو گیا تھا. تو پھر مردہ زندہ کا فرق کتنا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ جی فلاں علاقے کے لوگ کی فوج جو ہے وہ مقابلے کے لیے آ رہی ہے، تو ہمارا لشکر کتنے لوگوں کا ہونا چاہیے؟ 60,000 کے لوگ ہیں جو لشکر آ رہا ہے. اندازہ یہ ہے کہ 50-60 ہزار کی تعداد ہوگی. تو اب مسلمانوں کی طرف سے جو لشکر بھیجا جائے اس کی تعداد کتنی ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہنے لگے امیر المومنین میں اکیلا کافی ہوں. امیر المومنین میں اکیلا کافی ہوں. کہنے بھائی اکیلے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والے مردہ ہیں. تو یہ 60,000 کیا 60 لاکھ بھی ہوں تو میں اکیلا کافی ہوں. یہ سب مردہ ہیں میں زندہ ہوں. یہ سب مردہ ہیں میں زندہ ہوں. تو یہ 60,000 کا 60 لاکھ بھی ہوں تو میں اکیلا کافی ہوں. یہ ایمان کی حقیقت ہے. اور ایمان کی حقیقت کو محنت اور قربانی سے حاصل کیا جاتا ہے. اور ہماری اور آپ کی ساری زندگی کی ساری عبادات، سارے مجاہدات، ساری قربانیاں، سارا وظیفے، سارا ذکر، ساری دعا، ان سب کا صرف ایک مقصد ہے کہ حقیقت ایمان حاصل ہو جائے. ان سب کا صرف ایک مقصد ہے کہ حقیقت ایمان حاصل ہو جائے. اور جب حقیقت حاصل ہو جائے گی تو پھر ایک جو ہے وہ ہزاروں پہ بھاری ہوگا. جس طرح صحابہ جب حقیقت ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو پھر مخلوقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، چاہے کتنی طاقتور ہو اور چاہے کتنی بڑی ہو. صحابہ کرام کو حقیقت ایمان حاصل ہوا تو حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ عنہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے. اور سمندر میں کشتیاں نہیں تھیں، سمندر کے پار جانا تھا. تو ساتھیوں سے کیا کہا کہ یہ سمندر ایک مخلوق ہے اور ہم خالق کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اس لیے 2 رکعت نماز پڑھو. نماز پڑھوائی اور خود بھی نماز پڑھی. اور پھر سمندر سے یوں کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اللہ کا پیغام لے کر کے جا رہے ہیں، ہمیں راستہ دے دو. اور پھر ساتھیوں سے کہا گھوڑے ڈال دو. یہ حقیقت تھا، ایمان کی ایک حقیقت تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ یقین تھا کہ سمندر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور ان کے اس یقین کی وجہ سے پوری جماعت، پورا قافلہ سمندر سے گزر کے پار پہنچ گیا. اور پھر صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارے گھوڑوں کے سم تک نہیں بھیگے تھے، ہمارے گھوڑوں کے سم تک نہیں بھیگے تھے. اتنا اعلیٰ درجے کا یقین. تو ایمان کی حقیقت کو بنانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پچھلے نبیوں کے واقعات بھی سنائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي اس سے بکریوں کو ہکاتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى اور بہت سارے کام کرتا ہوں. یہ میری اسباب کی دنیا ہے، یہ ڈنڈا جو ہے یہ میری اسباب کی دنیا ہے.
میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال القھا یا موسیٰ، موسیٰ ذرا اسے زمین پہ ڈال دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر ڈالا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے. قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ہم تم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی چیز میں کوئی اثر اور کوئی طاقت اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ میرے حکم سے پیدا ہوتا ہے. تو ایمان حقیقی یہی ہے کہ اللہ کی ذات عالی پر یقین آ جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. جب تک حقیقی ایمان نہیں ہوتا تو نظر آنے والی چیزوں پر یقین ہوتا ہے. جب تک حقیقی ایمان نہیں ہوتا تو نظر آنے والی چیزوں پر ایمان ہوتا ہے. آگ جلا دے گی، چھری کاٹ دے گی، پانی بہا دے گا، یہ نظر آنے والی چیزیں ہیں. اور جب حقیقت پر نظر پہنچ جاتی ہے تو پھر یقین یہ ہوتا ہے کہ پانی مخلوق ہے، یہ نہ بہا سکتا ہے نہ ڈبا سکتا ہے بغیر اللہ کے حکم کے. آگ مخلوق ہے، یہ نہ جلا سکتی ہے نہ بچا سکتی ہے بغیر اللہ کے حکم کے. چھری مخلوق ہے، یہ نہ کاٹ سکتی ہے نہ چھوڑ سکتی ہے بغیر اللہ کے حکم کے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی اہمیت کو بتانے کے لیے نبیوں کے اوپر حالات لا کر امت کو سمجھایا. اب وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو واپس ڈنڈا بن گیا. تو اب پتہ یہ چلا کہ موسیٰ نہ یہ ڈنڈا ہے نہ یہ اژدہا ہے، یہ میرے حکم کا تابع ہے. اسی طرح ہم سب کو گویا یہ پیغام دیا گیا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسباب کی دنیا میں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے حکم کی محتاج ہیں. اللہ چاہیں گے تو نفع ہوگا اور اللہ نہیں چاہیں گے تو نفع نہیں ہوگا. یہی آزمائش ہے اور یہی امتحان ہے ہم سب کا. اب اصل مقصود یہ ہے کہ ایمان حقیقی ہم کو حاصل ہو. کہ ایمان کی حقیقت کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا ایمان کی حقیقت حاصل ہونے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو ایمان کی دعوت کا ہے کہ ایمان کی دعوت دی جائے، اور جتنی دعوت دی جائے گی اتنی جلدی ایمان کی حقیقت حاصل ہوگی. اسی وجہ سے جماعتوں میں نکال کر دعوت دلوائی جاتی ہے کہ یہ بولو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے کرنے سے ہوگا، یہ بات بلوائی جاتی ہے. تو ایمان کی حقیقت جو حاصل ہوگی وہ ایمان کی دعوت سے ہوگی. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ایمان لاتے تھے وہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ایمان کی دعوت میں لگ جاتے تھے. جہاں جاتے تھے، جس سے ملتے تھے، جس کے پاس بیٹھتے تھے، اس سے ایمان کی بات کرتے تھے. اتنا ایمان کا تذکرہ اور ایمان کی دعوت تھی کہ دو لوگ ساتھ چل رہے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بیچ میں کھمبا آ گیا، بیچ میں ایک کھمبا آ گیا. کھمبا آیا تو ایک ادھر ہو گیا اور ایک ادھر ہو گیا، بیچ میں کھمبے کی آڑ ہو گئی. اب اس کھمبے کی آڑ کے بعد جب دوبارہ ملے تو کیا کہتے ہیں؟ نؤمن بنا ساعتن، آؤ ذرا ایمان تازہ کر لیں. اتنی سی جدائی پر، اتنی سی جدائی پر ایک دیوار بیچ میں آ گئی، ایک مکان بیچ میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ مل گئے، اپنی باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں.
اور بات کرتے کرتے بیچ میں دیوار آئی اور پھر دوبارہ مل گئے تو کیا کہتے ہیں؟ اپنی بات چھوڑ کر نؤمن بنا ساعتن، آؤ ذرا ایک منٹ ایمان تازہ کر لیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان تازہ کرنے کے لیے سورہ والعصر سنایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سورہ والعصر سنا دیتے تھے، بس ایمان تازہ ہو گیا۔ کہ اتنا ایمان کا مذاکرہ تھا، اتنی ایمان کی فکر تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے اور وہاں ایمان کی بات چل رہی، جنت کی بات چل رہی ہے، آخرت کی بات چل رہی ہے، اللہ سے تعلق کی بات چل رہی ہے۔ سنتے 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 ایمان اپنی بلندی پر ہے، اور اتنی بلندی پر صحابہ کا ایمان پہنچ جاتا تھا کہ صحابہ یوں کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ جنت کو اور دوزخ کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دے تو ہمارے ایمان میں اتنا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس سطح پر ایمان پہنچ جاتا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ مجلس سے اٹھے، گھر آ گئے۔ گھر آئے تو بیوی، بچے، ہنسی مذاق، گھر کے کام کاج، چونکہ زندگیوں میں ایمان کی ہر وقت فکر تھی تو وہ جو چند منٹ گزرے تو دل کی کیفیت بدلی محسوس ہوئی۔ وہاں بیٹھے تھے تو دل کا حال یہ تھا، یہاں آئے تو اب دل کا حال یہ ہے۔ پھر خود ہی خیال آیا کہ یہ تو منافق کی علامت ہے کہ وہاں یہاں ایسا اور وہاں ویسا۔ تو اتنے بے چین ہوئے کہ گھر سے چلاتے ہوئے نکلے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ راستے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے، پوچھنے لگے حنظلہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے ابوبکر ہم ابھی اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے تھے تو ایمان کا حال یہ تھا، اور گھر آئے بیوی بچے گھر کے کام ان سب میں لگے تو ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہی، تو یہ تو نفاق کی علامت ہے۔ اس وجہ سے مجھے اپنے بارے میں یہ ڈر ہو گیا کہ میں تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ تو میرا بھی حال ہے، نافق ابا بکر، نافق ابا بکر، کہ ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ اور دونوں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گئے۔ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو حال کچھ ہوتا ہے اور گھر جاتے ہیں تو حال کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا حنظلہ جو حال تمہارا ہماری مجلس میں رہتا ہے اگر یہ حال تمہارا اپنے گھروں پر رہنے لگے تو پھر تو فرشتے تمہارے بستروں پر مسافہ کرنے آ جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کا اس سطح پر پہنچ جاتا تھا کہ فرشتے مسافہ کرنے کے لیے ترستے تھے، اس سطح پر۔ چنانچہ صحابہ کے ایمان، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان، اللہ اکبر، کہ اللہ سلام کہلوا رہے ہیں کہ ابوبکر سے جا کر میرا سلام کہہ دو۔ کس درجے کا ایمان ہوگا؟ تو حقیقت ایمان مطلوب ہے کہ ایمان کی حقیقت حاصل ہو۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین ہو کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے، اور جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ یقین دل کے اندر راسخ ہو جائے اور اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ آنکھوں کی دیکھی تو غلط لگے، اللہ اور اس کے رسول کی کہیں بات پر شک کی بھی گنجائش نہ ہو، اتنا مضبوط یقین ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، دنیا چاہے کچھ کہہ رہی ہو، اسباب چاہے کچھ نظر آ رہے ہوں، حالات چاہے کچھ نظر آ رہے ہوں۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہماری دنیا کے مسائل کے حل کے سلسلے میں، پریشانیوں سے نجات کے سلسلے میں، تکلیفوں سے نکلنے کے سلسلے میں، امراض سے شفا کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے، قرآن کی جن آیات کی نشاندہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس پر یقین ڈاکٹر کے کہے سے زیادہ، اور ہاتھ میں دوا لے کر دوا کی گولیوں سے زیادہ یقین یہ ہو کہ مجھے شفا اس سے ملے گی، میری تکلیف اس سے دور ہوگی جو اللہ کے نبی نے بتایا، اتنا یقین ہو، اسباب کی لائن سے سارے اسباب اختیار کر لے، پھر یقین یہ رکھے کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس پریشانی کا حل اس دعا کے اندر اور اس آیت کے اندر بتایا ہے، اسی کے اہتمام سے اور اسی پر عمل کرنے سے ہی میرے مسئلے کا حل ہوگا، یہ یقین، جتنا یہ یقین مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شکوک اور شبہات سے نکال لیں گے۔ وسوسے جو آتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرا یہ کام بنے گا کہ نہیں بنے گا، میں نے یہ سبب اختیار کیا، کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اب یہ یقین ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی یہ سبب بتایا ہے، یہ دعا بتائی ہے، یہ آیت بتائی ہے، میں اس کا اہتمام کر رہا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ناکام ہو جائے۔ اس یقین کی بنیاد پر کامیابی ملے گی، اور یہی ایمان کی حقیقت، یہی ایمان کی حقیقت ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کی اس بلندی پر پہنچا دیا تھا کہ صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ برحق اور سچ ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پیٹ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا جاؤ شہد پیو، شہد پیا، پھر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو اور خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا جاؤ شہد پیو، وہ پھر گیا، پھر شہد پیا، پھر آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو اور خراب ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ ورسولہ وکذب بطن اخیک، اللہ اور اس کا رسول جو کہتا ہے وہ سچ ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اور اب جا کر کے جب پیا تو ٹھیک ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اس یقین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ایک ایک بات کو زندگی میں لانا۔ حقیقت ایمان سے مقصود یہ ہے کہ مشاہدات سے یعنی نظر آنے والی چیزوں سے ہٹ کر ایمان مغیبات پر یعنی جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان پر بن جائے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان سے ہٹ کر جو نظر نہیں آ رہی ہیں ان پر یقین بن جائے، یہ ہے حقیقت ایمان۔ اور یہ بات جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی، جیسے سمندر کے اندر گوشت لٹکا ہوا تھا، ایک مچھلی نے دیکھا اور وہ مچھلی اس گوشت کو کھانے کے لیے بڑھی، تو دوسری بڑی سمجھدار مچھلی آئی، اس نے کہا کہ دیکھو یہ گوشت مت کھانا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ دیکھو اس گوشت کے اندر ایک کانٹا ہے اور کانٹے کے پیچھے 6 فٹ کا آدمی ہے، اور پھر اس کے بعد چھری ہے، اس کے بعد آگ ہے، اس کے بعد تیل ہے، اور اس کے بعد 32 دانت ہیں، اور اس کے بعد تمہاری زندگی کا خاتمہ ہے۔ تو اس مچھلی نے کہا کہ اچھا ذرا میں اسے دیکھ لوں، کانٹا کدھر ہے، 6 فٹ کا آدمی کدھر ہے، وہ آگ کدھر ہے، وہ 32 دانت کدھر ہیں، وہ تیل کدھر ہے، ذرا میں دیکھ لوں۔
تو اگر وہ اس کو دیکھنے کے لیے سمندر میں 24 گھنٹے چکر لگائے تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا. 24 گھنٹے وہ چکر لگائے کہ مجھے کہیں سے کانٹا نظر آ جائے، مجھے کہیں سے آدمی نظر آ جائے، مجھے کہیں سے 32 دانت نظر آ جائیں، مجھے کہیں سے تیل نظر آ جائے، مجھے کہیں سے وہ آگ نظر آ جائے، تو وہ 24 گھنٹے چکر لگا لے اسے اس میں کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر وہ اپنے اس بڑے کے سمجھانے کی بات کو مان کر رک جائے گی تو بچ جائے گی، اور نہیں رکی تو پھر اس کو وہ سب نظر آ جائے. بالکل اسی طرح اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتایا ہے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جس طرح اس گوشت کے ٹکڑے کے پیچھے ان ساری چیزوں کا ہونا یقینی ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے پیچھے جو چیزیں ہیں ان کا ہونا یقینی ہے. اسی بات پر یقین کرنے کا نام ایمان کی حقیقت ہے کہ اگر اس حقیقت ایمان کو حاصل کر لے گا تو نجات پا جائے گا، آگ سے بھی بچے گا اور مار سے بھی بچے گا. اور اگر حقیقت ایمان کو حاصل نہ کیا، شک کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے اسباب کی بنیاد پر، تو پھر آنکھ بند ہوتے ہی وہ سب نظر آ جائے گا جو اللہ اس کے رسول نے بتایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اسی حقیقت ایمان کو حاصل کرانے کی محنت کروائی گئی. تو حقیقت ایمان حاصل ہونے کی ایک راستہ وہ ایمان کی دعوت ہے، اور فرمایا کہ دوسرا ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کا راستہ وہ اللہ کے ذکر کا راستہ ہے کہ اہتمام ذکر پر اللہ حقیقت ایمان نصیب فرمائے. چنانچہ تقریباً پچھلے 1000 سال میں صحابہ اور تابعین کے بعد سے، صحابہ کے بعد سے اور موجودہ دور تک، یعنی آج سے 50-60 سال پہلے تک چلے جائیے، ایمان کی حقیقت جن لوگوں کو ملی اور جن کے ذریعے سے دنیا میں ایمان کی حقیقت وجود میں آئی، وہ ذاکرین کی جماعت تھی، ذکر کرنے والوں کی جماعت تھی، ذکر سکھانے والوں کی جماعت تھی، جنہوں نے اللہ کے تعلق کو ان کے دلوں میں پیدا کروایا. صہیب دیکھو تو پانی کہاں بہ رہا ہے، اللہ کے تعلق کو پیدا کروایا ذکر کے راستے سے. شیطان سارے کاموں میں لگا دیتا ہے، ذکر نہیں کرنے دیتا، کیونکہ یہ ذکر جو ہے اس بندے کو اللہ تک پہنچا دے گا. تو ذکر کا اہتمام بھی مشکل ہو جاتا ہے. قرآن نے اسی لیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندوں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور آسان لفظوں میں کہہ دوں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اب بندہ اللہ کو یاد کرے، ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے آتے جاتے ملتے جلتے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا. اور اللہ کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا سکھایا ہے. ہر موقع پر سونے لگو تو کیسے یاد کرو، اٹھو تو کیسے یاد کرو، گھر سے نکلو تو کیسے یاد کرو، گھر میں داخل ہو تو کیسے یاد کرو، کھانا کھاؤ تو کیسے یاد کرو، کھا چکو تو کیسے یاد کرو، کسی سے ملو تو کیسے یاد کرو، کسی سے جدا ہو تو کیسے یاد کرو، یہاں تک کہ بیت الخلاء جاؤ تو کیسے یاد کرو، بیت الخلاء سے نکلو تو کیسے یاد کرو، پانی پیو تو کیسے یاد کرو، پی چکو تو کیسے یاد کرو. ایک ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ یاد دلایا کہ اللہ کو کیسے یاد کریں.
ذکر کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نام کی ضربیں لگائی جائیں، تسبیح پڑھی جائے، بس یہ ذکر ہے. حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 24 گھنٹے کا ذکر سکھایا. فرمایا، ایک بزرگ نے فرمایا کہ نبی والا ذکر جو ہے وہ چلتا پھرتا ذکر ہے، اور بزرگوں والا ذکر جو ہے وہ مراقبے والا اور بیٹھ کر اور دھیان اور توجہ والا ہے. نبی کا ذکر جو ہے وہ چلتا پھرتا ہے کہ ہر موقع پر ذکر، ہر موقع کی دعائیں، وہی اللہ کا ذکر ہے. سونے لگا، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ کو یاد کرو. سو رہے ہو تم، اللہ میں آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے زندہ ہوتا ہوں. سو کے اٹھ گئے ہو، الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف آپ کی ہے کہ آپ نے مجھے زندہ کر دیا. بعد ما اماتنا، جبکہ میں تو مر چکا تھا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر آپ ہی کے پاس جمع کیا جاؤں گا. تو ہر موقع کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا. اچھا، پھر اور آسان کر دیا. ظاہر بات ہے کہ بھئی ہر آدمی ہر موقع کی دعا نہیں یاد کر سکتا، نہیں یاد ہو پاتی، نہیں یاد رہتی. دونوں بات، تینوں باتیں. یاد کر نہیں سکتا، یاد رہ نہیں پاتی، یاد ہو نہیں پاتی. تو کیا کہا کہ ہر موقع پر صرف اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کر دو. کچھ نہیں کر سکتے کہ بسم اللہ. سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. ایک بزرگ کی عمر ہو گئی تقریباً 90 سال، اور کہنے لگے الحمدللہ 90 سال کا ہو گیا، آج تک ایک گولی نہیں کھائی. کہا آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ فرمایا زبان پر کبھی کوئی چیز بغیر بسم اللہ کے رکھی نہیں، اور چونکہ جو بھی کھایا بسم اللہ پڑھ کے کھایا تو کبھی کسی چیز میں نقصان پہنچایا ہی نہیں. زبان پر کوئی چیز بغیر بسم اللہ کے رکھی نہیں، اور جب کوئی چیز بغیر بسم اللہ کے کھائی نہیں تو کسی چیز میں نقصان پہنچایا ہی نہیں. تو صحت کہاں سے بگڑتی؟ تو کتنا آسان ذکر ہے کہ کچھ نہیں یاد ہے، دعائیں نہیں یاد ہو پاتی، نہیں یاد کر پاتے، نہیں یاد رہ پاتی، بسم اللہ پڑھ لو. اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، ہر کام میں بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اللہ اس بسم اللہ کی برکت سے مجھے حقیقت ایمان عطا فرما دیں گے. اس بسم اللہ کی برکت سے حقیقت ایمان عطا فرما دیں گے. صحابہ کو اتنا یقین تھا اللہ کے نام پر اور اللہ کے ذکر پر اور اللہ سے مانگنے پر، اتنا یقین تھا کہ وہ اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم نے کوئی بات اللہ سے کہہ دی اور وہ بات پوری نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. صحابی ہیں، گھر میں آئے، کہنے لگے بھوک لگی ہے، کچھ کھانا لاؤ. کہنے ہے ہی نہیں. گھر والوں نے کہا ہے ہی نہیں. کہنے اچھا میں ابھی آ رہا ہوں. اب جب کوئی آدمی یہ کہہ کے گھر سے نکلے، گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں، اور پھر وہ گھر سے کہہ کے نکلے اچھا میں ابھی آ رہا ہوں، تو ہمارا تمہارا یقین کیا ہوگا؟ گیا ہوگا ہوٹل پہ بھی لے کے آ رہا ہوگا، ابھی دکان سے لے کے آ رہا ہوگا. کچا لائے گا یا پکا لائے گا؟ پکا لائے گا تو بیٹھ کے کھائیں گے، کچا لائے گا تو بنائیں گے. اس انتظار میں وہ گئے اور جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا اور پھر آ گئے. کہ ہاں بھائی لاؤ کچھ کھانے کو. کہنے کچھ ہے ہی نہیں. کہ کیا مطلب؟ آیا نہیں؟ کہنا کہ اچھا ابھی آتا ہوں. پھر گئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آ گئے. دوسری مرتبہ جب نماز پڑھنے گئے تو بیوی نے چولہا جلا لیا. بیوی نے چولہا جلا لیا کہ جی بس اب تو آنا ہی آنا ہے.
دوبارہ لوٹ کے آئے تو کچھ نہیں آیا، تیسری بار پھر گئے، اور اب جب لوٹ کر آنے لگے تو چکی خود چلنے لگی اور آٹا نکلنے لگا۔ اتنا یقین تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ سے مانگوں اور نہ ملے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور چکی چلی اور اس چکی سے آٹا نکلا، سارے برتن بھرے اور روٹیاں بنی، سب ہو گیا، اور اس کے بعد آٹا نکلے ہی چلا جا رہا، نکلے ہی چلا جا رہا، تو پاٹ اٹھا کر کے رکھ دیا۔ اب احتیاط کتنی تھی کہ منہ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، احتیاط۔ تو ابھی کھایا نہیں، پہلے حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ بھوک لگی تھی، گھر آیا، گھر میں کچھ کھا نہیں، میں گیا 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، لوٹ کر جب گھر آیا تو گھر کی چکی چلنے لگی، آٹا نکلنے لگا، اور آٹے سے سارے برتن بن گئے، روٹیاں بن گئی۔ اب اس کے بعد میں نے چکی کا پاٹ اٹھا کر رکھ دیا، یا رسول اللہ میں اس آٹے کو استعمال کروں یا نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، اگر تو چکی کے پاٹ کو نہ اٹھاتا تو وہ چکی قیامت تک چلتی اور اس سے قیامت تک آٹا نکلتا۔ اتنا یقین، اور یہ ہر موقع پر تھا، میدان جنگ میں تھے تو وہاں بھی یقین تھا، اس بات کا یقین تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، اور دعا مانگ کر پھر اٹھ کر آئے، اور پھر صحابہ کو ساتھ لے کر میدان میں جا رہے ہیں، عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، ابو جہل یہاں گرے گا، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، اور پھر ان سب کو ہم اٹھا کر یہاں ڈالیں گے۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی، پہلے ہی بتا دیا، یقین تھا کہ مانگ لیا اللہ سے، اب یہ ہو کر رہے گا۔ حقیقت ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عالی پر اتنا یقین ہو کہ میں نے اپنے اللہ سے مانگ لیا ہے، یہ تو ہو کر رہے گا۔ کیسے ہوگا یہ وہ جانے، ہم تو ابھی اپنی دعاؤں میں ہی شک میں ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں لیکن شک ہے۔ اچھا شک کیوں ہے؟ شک اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ شک جو ہوتا ہے ہم کو کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں، تو اس میں ایمان کی کمزوری سے زیادہ جو شک پیدا ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یار ہم اتنے گناہگار آدمی، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جس طرح اپنے گناہگار ہونے کا یقین ہے، جس طرح اپنے گناہگار ہونے کا یقین ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے معافی کا بھی یقین ہو کہ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا، یہ یقین ہو۔ کیونکہ سچے دل سے معافی مانگی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ معاف نہ کرے، وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میرے بندوں کو بتاؤ، نبی سے کہلوایا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے یہ کہہ دیا، دل کے یقین کے ساتھ کہہ دیا تو معافی تو یقینی ہے۔ اور جب میں نے اپنے گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو پھر اب دعاؤں کی قبولیت بھی یقینی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کا ارشاد ہے، نبی کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہم نے گناہ سے توبہ کر لی تو پھر یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ہاں بس اس بات کا پختہ ارادہ ہو کہ اب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، جس گناہ سے توبہ کی ہے
اس کے لیے پختہ ارادہ ہو کہ اب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر اس یقین کے بعد اور اس ارادے کے بعد اب جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں یقین رکھے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے، اور جو میں نے مانگا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ دنیا کے بارے میں اگر مانگ رہے ہیں تو یہ یقین رکھو کہ اگر میرے لیے یہ چیز بہتر ہے تو اللہ ہر حال میں مجھے دے گا۔ یہ یقین رکھو کہ دنیا کے بارے میں، حدیث شریف فرمایا کہ تم دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے تمہاری مصلحت پر غور کروں گا، تمہارے لیے بہتر ہوگا دے دوں گا، اور تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا تم نہیں سمجھ رہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو پھر میں تم کو وہ نہیں دوں گا، بدلے میں دوسری چیز دے دوں گا۔ اس لیے یقین یہ رکھے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ قبول ہونا ہے۔ اب اس کی، یہ تو اللہ کا احسان ہے، ورنہ اگر اللہ یہ کہہ دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے تم جو مانگو گے وہ دے دیں گا، وہ تمہارے لیے بھلا ہو یا برا ہو یا تم جانو، تو ہم تو نقصان میں ہو جاتے، تکلیف میں پڑ جاتے۔ یہ ان کی کریمی ہے کہ آخرت کے لیے تو کہہ دیا جو مانگو گے دے دیں گے، کیونکہ وہاں نقصان کا کوئی کالم ہی نہیں۔ دنیا کے لیے کہہ دیا کہ تم چونکہ جانتے نہیں، اس لیے تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے یہ میں جانتا ہوں، میں تمہاری مصلحت پر غور کر کے فیصلہ کروں گا، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا قبول نہ ہو۔ بعض مرتبہ ہم جو مانگ رہے ہیں اس کا ملنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو اللہ نے وہ نہیں دیا، اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا کہ وہاں آؤ وہاں دیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز تو ہم نے مانگی نہیں ہے، جو مانگا ہے وہ نقصان دہ ہے، اب وہ دینا نہیں ہے تو پھر دعا بیکار چلی جائے، نہیں ہو سکتا، بندہ مانگے اور وہ بیکار چلا جائے، نہیں ہو سکتا، اس کو جمع کر لیں گے، اس کا بدل دیں گے۔ ہاں جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو تکلیفیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ان مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کے ختم ہونے کو میں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ ضرور میں ضرور ختم کرے گا، یقین ہو۔ جیسے ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے اور ٹرین کا ٹائم بہت کم بچا ہے، اب یہ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ ٹرین مل جائے یا اللہ ٹرین مل جائے یا اللہ ٹرین مل جائے، نہیں ملی تو دل میں خیال کیا آتا ہے، دیکھا دعا قبول نہیں ہوئی، ٹرین چھوٹ گئی۔ اب اس ٹرین کے ملنے میں کیا نقصان تھا یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے تمہاری دعا کی برکت سے اس نقصان سے تمہیں بچا لیا، اللہ نے تمہاری اس دعا کی برکت سے اس نقصان سے بچا لیا، اس لیے دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ ہاں اب یہ حقیقت ایمان ذکر سے حاصل ہوگا جب ہر موقع پر تم اللہ کو یاد کرو گے، ہر موقع پر، سامان بیچو تو یاد کرو، سامان خریدو تو یاد کرو، کھانا کھاؤ تو یاد کرو، کھانا کھا چکو تو یاد کرو، گھر سے باہر نکلو تو یاد کرو، گھر میں داخل ہو تو یاد کرو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب سکھایا ہے کہ اب یہ حقیقت ایمان جب مل جائے گی تو پھر ہم دنیا کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کا مشاہدہ کرنے لگیں گے، جس طرح صحابہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی آنکھوں ان کو اپنی مدد دکھا دی، آسمان سے فرشتے اتار دیے، آواز کو یہاں سے وہاں تک پہنچا دیا۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں جو ہے وہ منبر پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ساریہ رضی اللہ عنہ 2000 کلومیٹر دور ایک پہاڑ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اپنی فوج کو کمانڈ کر رہے ہیں۔ اتنا یقین تھا کہ یہ جو جماعت گئی ہے، جو فوج گئی ہے، جو قافلہ گیا ہے، یہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے گیا ہے، ناکام تو ہو ہی نہیں سکتا،
اتنا یقین تھا. تو اس یقین کا نتیجہ کیا ہوا کہ پیچھے سے دشمن آ رہے تھے ساریہ پر حملہ کرنے کے لیے اور ساریہ کی فوج پر. حضرت عمر منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور اللہ نے وہ 2000 کلومیٹر کی دوری کو کھینچ کر حضرت عمر کی آنکھوں کے سامنے کر دیا. ساریہ کو نہیں نظر آیا, عمر کو مدینہ کی مسجد سے نظر آ گیا کہ ساریہ کے پیچھے سے حملہ قافلہ آ رہا. اب کیا کریں, ساریہ کو کیسے متوجہ کریں, کیسے بچائیں؟ تو فوراً خیال کیا آیا, میرا کام آواز لگانا ہے, پہنچانا کام تو اللہ کا ہے. میرا کام آواز لگانا ہے, پہنچانا کام اللہ کا ہے. تو کیا کہا, یا ساریہ الجبل الجبل, مسجد کے ممبر سے آواز لگا, یا ساریہ الجبل الجبل. اور ادھر عمر کی زبان سے یہ آواز نکلی اور ادھر اللہ نے ساریہ کے کانوں میں آواز پہنچا دی. اور فوراً حضرت ساریہ اپنے قافلے کو لے کر کے پیچھے مڑے اور اللہ نے بچا لیا. یہ ہے حقیقت ایمان, کہ جب ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے گی تو پھر اللہ سے براہ راست لینا آسان ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایمان کے اس حقیقی مقام تک پہنچا دیا تھا کہ جب نماز آئی تو سارے صحابہ خوش ہو گئے. الحمدللہ, اللہ سے براہ راست لینے کا راستہ مل گیا. اللہ سے براہ راست لینے کا راستہ مل گیا. 2 رکعت نماز پڑھی اور مانگ لیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور مسئلہ حل کرا لیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور کام بنوا لیے. کیسے کیسے کام, اللہ اکبر. سواری مر گئی تو سواری کو زندہ کرا لیا, اولاد مر گئی تو اولاد کو زندہ کرا لیا. معمولی بات ہے. یقین تھا کہ موت و زندگی مالک تو اللہ ہے. موت آئے یا زندگی آئے, موت رہے یا زندگی رہے, اس کا مالک کوئی انسان, کوئی طاقت نہیں ہے. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. میں اللہ سے کہتا ہوں, میں اللہ سے کہتی ہوں, ابھی بس اللہ اس کا حل نکالتا ہے. چنانچہ ایک صحابیہ ہیں, ہجرت کر کے آئیں مدینہ منورہ, اور اپنے ایک اولاد تھی, ایک بیٹا تھا, اس بیٹے کو لے کر آ گئی. اور یہاں آتے ہی وہ بیٹا بیمار پڑا, اور بیمار پڑنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے آ کر خبر دی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو فوراً ان لوگوں سے کہا کہ ابھی اس کے جنازے کو ہاتھ مت لگانا, میں آتی ہوں. اور 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کہنے لگے, اے اللہ, جب یہ نہیں تھا تو آپ نے پیدا کیا, اور کل جب یہ نہیں ہوگا تو بھی آپ پیدا کریں گے. پہلے بھی پیدا کرنے پر قادر آپ, بعد میں بھی پیدا کرنے پر قادر آپ, موت و زندگی کے مالک آپ. یہ بچہ اگر مر گیا اور چلا گیا, یہ آپ کا فیصلہ ہے, آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے. لیکن اے اللہ, میں ایمان لا کر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی ہوں, اگر یہ میرا بچہ اس وقت دنیا سے چلا گیا تو میرا سارا خاندان یہ کہے گا کہ تم نے اپنے معبودوں کو ناراض کیا اور محمد رسول اللہ کے دین کو اختیار کیا, اس لیے معبودوں نے ناراض ہو کر تم سے تمہاری اولاد کو چھین لیا, اور پھر میرے قبیلے کے اندر اسلام داخل نہیں ہو پائے. اس لیے اللہ, جب آپ قیامت میں زندہ کریں گے تو آج زندہ کر دیجیے. یہ دعا مانگی اور پورے یقین کے ساتھ آ کر کے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ میری دعا قبول نہ کرے, آئیں اور آ کر کے اپنے بیٹے کا انگوٹھا پکڑا اور انگوٹھا پکڑ کر کے ہلایا اور یوں کہا, قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے, اٹھ اللہ کے حکم سے, اٹھ اللہ کے حکم سے. تیسری مرتبہ جب یہ جملہ نکلا تو وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. کتنا اعلیٰ درجے کا یقین تھا, ایمان کی کس حقیقت پر پہنچی ہوئی تھی کہ میں نے اللہ سے کہہ دیا ہو کر رہے گا, اب ہو گیا. ایسے کامل درجے کے یقین والے ہماری اور آپ کی ان ایمانی مجلسوں سے اور ان مذاکروں سے اور ذکر سے اور اصلاح سے مقصود صرف یہی ہے, مقصود صرف یہی ہے کہ حقیقت ایمان حاصل ہو جائے. وہ حقیقت ایمان جو غیب پر ہمارے یقین کو ہمارے دیکھے سے زیادہ بنا دے. جو نظر آ رہا ہے
اس نظر آنے سے زیادہ جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، جو اللہ نے چھپا رکھی ہیں، ان پر یقین بنا. یہ مقصود ہے. حقیقت ایمان اسی کو کہتے ہیں اور یہی مطلوب ہے. اور اس حقیقت ایمان کو حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے توبہ کے ساتھ اذکار مسنونہ کا اہتمام. ہر موقع کی وہ دعا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمیں سکھائی. جتنی دعائیں ہیں ان سب کا مقصود یہ ہے کہ بندہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرے. ہر عمل کو کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرے. اس کا آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. دعا یاد کر نہیں سکتے، دعا یاد رہ نہیں پاتی، دعا یاد ہو نہیں پاتی. یہ سب کے الگ الگ مسائل ہیں. تو کیا کرو کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ. کہ سب سے آسان طریقہ ہے اللہ کو یاد کرتے کرتے عمل کرنے کا. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ حقیقت ایمان عطا فرما دے. تابعین سے لے کر کے اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک جو دور گزرا ہے، اس پورے زمانے کے اندر لوگوں کو حقیقت ایمان جو ملا وہ ذکر کے راستے سے ملا ہے. تو حقیقت ایمان حاصل کرنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ ایمان کی دعوت کا ہے اور دوسرا راستہ اللہ کے ذکر کا ہے. کہ ان دو راستوں سے حقیقت ایمان ملے گا. اور جس کو حقیقت ایمان مل گیا دنیا کی سب سے قیمتی نعمت اس کو مل گئی. کل قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ ایمان ہوگا. کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو جہنم سے خلاصی طے ہے، جہنم سے نجات طے ہے. اگر رائی کچھ نہیں کیا جی زندگی بھر، کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی قرآن نہیں اٹھایا، کبھی ذکر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، ہاں بس ایک مرتبہ اس بات کو کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اتنا ہی اگر کر کے چلا گیا تو بھی جہنم سے نجات طے ہے. اس دن پتا چلے گا جب آخری جہنم سے آخری رائی کے دانے کے برابر والے ایمان والے کو باہر نکالا جائے گا اور پھر یہ کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، بند کر دو جہنم کے دروازے اور جتنے پڑے ہیں ان سے کہہ دو پڑے رہو، تم سے کوئی یہ بات بھی نہیں کرے گا. تب اندازہ ہوگا کہ ہو یہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کتنا قیمتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، عزیز بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اگر ہمیں کسی عمل کی توفیق دے دی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ان اعمال کے بعد ہمیں محروم کر دے. اس لیے خوب اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ سے. دنیا تو گزر جائے گی میاں، کیسے بھی گزری، آسانی سے گزری، تکلیف سے گزری، تھوڑی گزری، مشکل سے گزری، گزر جائے گی، اس کی فکر مت کرو، یہ تو گزر رہی ہے. جو بچی ہے وہ بھی گزر جائے گی. لیکن یہ یقین رکھو کہ اللہ نے مجھے ایمان اور اعمال دے دیے اور مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دے دی، یہ طے شدہ بات ہے کہ کل آخرت کی کامیابی میرے لیے. یہ طے شدہ بات ہے، معمولی دولت نہیں ملی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے نا امید مت ہو. ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے، ہمارے یہاں نا امیدی نہیں ہے، ہمارے چہرے پر داڑھی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور یقیناً اللہ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے مجھے اس کی توفیق دے دی. ہم مسجد کے اندر آ گئے ہیں، ہم مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، یقیناً اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جب اس نے مجھے اپنے سامنے سر جھکانے کی توفیق دی، جب اس نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، یہ معمولی دولت نہیں ہے اور یہ دولت مجھے کامیاب کروا کر رہے گی.
جس طرح ایک آدمی کے جیب میں 10,000 روپے پڑے ہوئے ہوں، اسے یقین ہے کہ میری کوئی ضرورت ہوگی تو ان روپوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اسی طرح اپنے ان اعمال پر یقین ہو کہ اللہ نے مجھے یہ اعمال دے رکھے ہیں، ان اعمال کی برکت سے یقیناً اللہ میری آخرت کی منزلوں کو آسان کر دے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ جتنا یہ یقین مضبوط ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ حقیقت ایمان حاصل ہوتی چلی جائے گی، اور پھر اللہ کے ذکر میں بھی لذت آئے گی، قرآن میں بھی لذت آئے گی، نماز میں بھی لذت آئے گی، دعا میں بھی لذت آئے گی، ذکر میں بھی، ہر چیز میں لذت آئے گی۔ اس لیے خوب ذوق اور شوق کے ساتھ جن اعمال کی توفیق مل گئی خوب اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ یقین رکھے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ عمل، اس عمل کی توفیق دی ہے، یہ عمل یقیناً میری نجات کا سبب، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اعمال کرتا رہوں اور اللہ مجھے ناکام کر دے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو عمل میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اپنی طاقت سے نہیں کیا، اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ جو کچھ ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کی رحمت شامل حال تھی اس لیے ہو گیا، میرے بس میں تو سبحان اللہ کہنا بھی نہیں تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کریم اتنے مواقع دے کر پھر یہ کہہ دے تمہارا سب ریجیکٹ، تمہارا کچھ قبول نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال کا پرچہ دے، خود آ کر جواب لکھوائے کہ وہ یہ لکھ دو، یہ لکھ دو، یہ لکھ دو، یہ لکھ دو، اور ہم وہ سب لکھ دیں اور پھر وہ یہ کہہ دے کہ تم ناکام، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کی مجھے توفیق دی ہے یہ اعمال یقیناً میری کامیابی کے ضامن ہیں، انشاءاللہ حقیقت ایمان مل جائے گی، اور اللہ سے حقیقت ایمان کو مانگنا چاہیے، اے اللہ مجھے حقیقت ایمان عطا فرما، اور حقیقت ایمان حاصل کرنے کے دو راستے، ایمان کی دعوت اور اللہ کا ذکر، تو ان دونوں میں اپنے آپ کو لگائے کہ میں ذاکرین میں سے بن جاؤں اور میں دعات میں سے بن جاؤں، ایمان کی دعوت دینے والا بن جاؤں اور اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاؤں، ذکر تنہائی میں، ذکر مجمع میں، ذکر انفرادی، ذکر اجتماعی، اور ہر موقع پر، ہر عمل پر اللہ کا دھیان، اللہ کی یاد، اس کا نام ذکر ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر ہوتا ہے، ذکر کی 4 تسبیحات ہوتی ہیں۔